یہ سفر کا مہینہ ہے. محرم کے بعد یہ ہمارے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. اس باغی قوم نے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، محرم میں جو بغاوت کی اللہ سے، جو سرکشی کی، جو اس کی نافرمانیاں کی، جو شرک کیا، علل اعلان وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کے بعد یہ سفر کا مہینہ شروع ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ لیتے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو ہم سمجھے نہیں. اس وقت جو خاص طور پہ پاکستان میں، پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں جو کساد بازاری ہے، جو منڈیاں کساد بازاری کا شکار ہے، صنعت کار، کارخانے دار، تاجر، یہ انتہائی ڈپریشن کا شکار ہے اس وقت. تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس مہینے کو، سفر کے مہینے کو، لوگوں نے کہا یہ مہینہ جو ہے نا سفر کا، یہ منحوس مہینہ ہے، یہ نحوست لے کے آیا ہے. اور یہ دور جاہلیت کی وہ بات ہے جو صرف ہمارے اس معاشرے کے اندر نہیں یا اس دور میں نہیں، بلکہ جس وقت ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور شاید ہمارے جو باپ دادا تھے وہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے، اور اس سے پہلے آج سے 1450 سال قبل بھی یہودیوں کے اندر، نصرانیوں کے اندر، مجوسیوں کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر یہ توہم پرستی، یہ وہم پرستی، یہ اس دور کے اندر بھی موجود تھی، جیسے ہمارے دور میں ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ جب آتا ہے تو شاید کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہو، کیونکہ اب تھوڑا سا کچھ حالات جو ہے وہ تبدیل ہوئے ہیں. تو ایسے گھرانے بھی ہیں جو اہل توحید کے گھرانے ہیں، اور اہل التوحید جو ہے ان کے اندر یہ چیزیں ابھی نحوست والی جو مختلف چیزیں گردانی جاتی ہے، یہ نظریات، یہ سوچ ان کے اندر نہیں ہوتی ہے. لیکن جب آپ اپنے اس ماحول سے نکل کر عام ماحول میں جائیں گے، بدعقیدہ لوگوں میں جائیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھی یہ توہم پرستی موجود ہے. سفر کا مہینہ، اور سفر کے مہینے میں خاص طور پر 13 اور 14 تاریخ تک، یہ تاریخ ہے، یہ نحوست کے دن سمجھے جاتے ہیں. اس میں صدقات کی ترغیبیں دی جاتی ہے، اس میں سفر سے منع کیا جاتا ہے، اس میں شادی کرنے سے منع کیا جاتا ہے، اس میں نیا کاروبار کرنے سے منع کیا جاتا ہے، نیا مکان بنانا اور اس میں شفٹ ہونے سے منع کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ نحوست کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر یہ کام نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی شادی کرے گا تو اس کی شادی میں نحوست ہوگی اور پھر پوری زندگی وہ پچھتائے گا. کاروبار کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، نحوست ہوگی، پوری زندگی وہ پچھتائے گا. سفر کرے گا تو اس میں خیر نہیں ہوگا، اس کو تکلیف پہنچے گی. حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر بھی یہ حدیثیں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا سفر ولا حام. نہ تو ادوا کوئی چیز ہے، ادوا اس کو کہتے ہیں جو تعدی امراض لوگ سمجھتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ایسی ہو جو ایک سے دوسرے تک منتقل ہو جاتی ہے. یعنی ایک تو بیماریاں ہوتی ہے، ایک بیماری کے علاوہ کہ ایک شخص ہے وہ بد نصیب ہے، اس کی قسمت میں بلائی نہیں ہے،
تو اس کی وہ چیز آپ تک منتقل ہو جائے گی۔ تو اسلام نے ہمیں بتا دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوہ، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ للرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ کوئی مرد اگر جو عمل کرتا ہے اسی عمل کا حصہ اس تک پہنچتا ہے، جیسے کرنی ویسے بننی، اور عورت اگر کوئی عمل کرتی ہے تو اسی عمل کا حصہ اس کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا اثر اس کے اوپر ہوگا، کہ گناہ کوئی اور کرے اور عذاب کسی اور کو ملے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ ولا طیرہ، اور نہ بدفعلی اور بدشگونی، جس طرح ہمارے یہاں معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے کہ بلی اگر کالی سامنے سے گزر گئی تو اس میں یہ بدشگونی ہے کہ اب آپ سفر نہ کریں، سفر کرو گے تو آپ کو تکلیف ملے گی۔ اسی طرح ہمارے یہاں معروف ہے کہ جی آپ ناخون جب کاٹتے ہیں تو گھر میں نہ ڈالا کرے، اگر آپ گھر میں ناخون اسی طرح ڈال دو گے تو اس سے نحوست ہوتی ہے۔ اسی طرح شام کے ٹائم ناخون نہ کاٹے، اس سے نحوست ہوتی ہے۔ شام کے ٹائم گھر میں جھاڑو نہ لگائے، اس سے نحوست ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی نے شادی کی اور کوئی تکلیف آ گئی تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو میری بیوی ہے نا یہ منحوس ہے، اس میں نحوست ہے۔ کسی کا بچہ پیدا ہو گیا، گھر میں کوئی تکلیف آ گئی تو انہوں نے یہ بدشگونی لی، یہ بدفعلی لی کہ یہ بچہ جو ہے یہ منحوس ہے، اس کے اندر نحوست ہے، جب سے یہ پیدا ہوا ہے مصیبت ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، تکلیف ہے۔ کسی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور کوئی آفت اور مصیبت آ گئی تو اس سے یہ بدشگونی لی کہ یہ گھر جو ہے اس کے اندر نحوست ہے۔ کوئی جانور خرید لیا، اب گھر میں کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مر گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی تو کہیں گے یہ جانور جو ہے اس میں نحوست ہے، اس کو فوراً یہاں سے ہٹاؤ۔ اور اسی معاشرے میں میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں کہ کوئی جانور انہوں نے لیا، اب اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو اب باقی سارے جانور وہ بیچے گا لیکن اس جانور کو نہیں بیچے گا۔ نہیں یار، اس جانور سے نا، جب سے میں نے یہ جانور لیا ہے نا بس ترقی 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 ترقی، اس میں بڑی برکت ہے اس جانور کے اندر۔ اتنی جاہلانہ سوچ ہے اس دور کے اندر بھی۔ یہ مشرکین مکہ نہیں ہے، یہ مشرکین پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ موجودہ دور کے مشرکین کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کوئی گاڑی لی، اب وہ گاڑی ٹنڈبا ہو گئی، اب وہ بالکل ناکارہ ہو گئی، لیکن وہ بیچے گا نہیں۔ جب سے یہ گاڑی میں نے لی ہے نا مجھے فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہے، اسی گاڑی کی وجہ مجھے ساری ترقی ملی ہے۔ اب وہ جس نے برکت دی ہے اس کو بھول گیا، اس گاڑی کے اندر ساری برکت ہے۔ یہ جاہلانہ سوچ، یہ جاہلانہ عقائد آج ہمارے اس دور کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا سفرہ ولا حامہ، یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا حامتا، اور الو کے آواز کے اندر نحوست ماننا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو گدھے کی آواز سے بھی بدشگونی لیتے ہیں، کتے کی آواز سے بھی بدشگونی لیتے ہیں، رات میں مرغے نے آزان دی تو اس سے بدشگونی لیں گے کہ بھائی رات کو اس نے آزان دی ہے، اس کا کام تو سحر میں آزان دینا تھا، صبح میں آواز دینا تھا، رات میں اس نے آزان دی ہے۔ مرغے کے بجائے اگر مرغی نے آزان دے دی، بعض مرغیاں بھی آزان دے دیتی ہے، اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اب تو بڑی آفت آنے والی ہے، مرغی کو کاٹو فوراً، اس سے بدشگونی لے لی۔ کب یہ قوم ایمان لائی ہے؟ ان کا ایمان کہاں ہے؟ گھر سے کوئی نکلتا ہے جھاڑو نہیں لگاؤ بھائی اس کو تکلیف ہو جائے گی، ان کا ایمان اللہ کے اوپر کہاں رہا ہے؟ ان کے گھروں پہ کالے جھنڈے لگے ہوئے، مصیبت وہ روکے گی،
گائے کا سینگ لگا ہے مصیبت وہ روکے گا، کالی ہنڈی لگی ہے مصیبت وہ روکے گے، نظر بد سے یہ ڈرے، جادو سے یہ ڈرے، ٹورو ٹوٹکوں پہ ان کا عقیدہ۔ یہ کہاں ایمان لائے ہیں اللہ پر، کہاں انہوں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہے؟ یہ تو آج سے 1450 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، اسلام سے قبل دور جاہلیت تھی، وہ دور جاہلیت اس قوم کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ عجیب بات یہ ہے، سمجھ سے یہ بات جو ہے بالا تر ہے کہ اتنے سارے مدارس، اتنے سارے علماء کہ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے سے اس سال 10,000 علماء فارغ ہو گئے، کوئی کہتے ہیں ہمارے لاکھوں علماء فارغ ہو گئے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں علماء، لاکھوں کی تعداد میں مدارس، لاکھوں کی تعداد میں مساجد، کروڑوں کے تعداد میں اس کلمہ پڑھنے والے، اربوں کے تعداد میں کلمہ پڑھنے والے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو دور جاہلیت کی تھی آج ہمارے قوم کے اندر کیسی یہ موجود ہے اور کس طرح یہ ترقی کر رہی ہے، اور کیوں اللہ فرماتا ہے سورۃ المائدہ کے اندر یہ اللہ فرماتا ہے کیوں یہ علماء جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ورثۃ الانبیاء ہیں، ہم دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، یہ علماء اسی سورۃ المائدہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت ان کو مخاطب کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، اور یہ ان کے علماء اور ان کے یہ احبار جو علم کے دعوے کرتے ہیں، اللہ بیان فرماتا ہے یہ کیوں انہیں نہیں روکتے ہیں، کس چیز سے نہیں روکتے ہیں؟ ان قولہم الاسم واکلہم السحت، یہ جو شرکیہ اور کفریاں باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے کتاب کے خلاف جو کچھ بک رہے ہیں یہ لوگ، اور جو حرام یہ اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں، فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، یہ علماء، یہ پیر، یہ ربانیون ہونے کا دعویٰ کرنے والے، فرمایا کیوں انہیں نہیں روک رہے ہیں، جبکہ معاشرے کی حالت اللہ بیان کر رہا ہے وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، کہ آج یہ معاشرہ ان کی اکثریت یہ گناہوں، بغاوت، اللہ کے حدود کے توڑنے میں اور حرام کے کانے کے اندر ملوث ہے، اور اس کے باوجود اس دور کے علماء جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ لبئس ما كانوا يصنعون، اللہ فرماتا ہے بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جتنے بھی عقائد جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس قوم کے اندر آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، آج بھی یہ کالے پیلے داغے ہاتھوں میں، کڑے ہاتھوں میں، چھلے انگلیوں میں ہے، گاڑی کے نیچے گندا جوتا لٹک رہا ہے، دکان کے شوکیس کے اوپر گھوڑے کا نال لگا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کس چیز کی غمازی کر رہی ہے کہ یہ قوم مسلم قوم نہیں ہے، مومن قوم نہیں ہے، یہ ایک مشرک قوم ہے۔ یہ جتنے اعمال ہیں یہ دور جاہلیت کے اعمال اور عقائد ہیں، لہذا یہ ایک موقع ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، جتنے بھی اپنے آپ کو
اہل ایمان کہتے ہیں، ان سب پر لازم ہے کہ یہ جتنے بھی ٹونے ٹوٹکے، بدعقیدگی، یہ توہم پرستی اس قوم کے اندر پائی جاتی ہے، بھرپور طریقے سے قلم سے ہو، زبان سے ہو، نیٹ کے ذریعے ہو، خود بول سکتے ہیں، خود لکھ سکتے ہیں، یا خود نہیں تو کسی اور کا بولا اور لکھا ہوا اسے شیئر کرے اور اس کے خلاف جہاد کرے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، یہ جو کچھ تم نے بنایا ہوا ہے یہ اسلام نہیں ہے، جادو سے تم ڈرتے ہو، نظر سے تم ڈرتے ہو، پری اور بت سے تم ڈرتے ہو، سایوں سے تم ڈرتے ہو، چڑیل سے تم ڈرتے ہو، پتہ نہیں یہ چڑیل کیا چیز ہوتی ہے، ایسی پری بت یہ کیا چیز ہے، حقیقت میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہے، بس یہ ایک ہوا بنایا ہوا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ ایسا ظالم معاشرہ بن گیا یہ، ایسا جاہل معاشرہ بن گیا یہ، یعنی جاہل صرف اس کو نہیں کہتے ہیں، جہل کے اقسام ہے، جاہل وہ بھی ہے جو ناسمجھ ہے، لیکن جاہل وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے سمجھ کے باوجود وہ حق سے اعراض کرتا ہے۔ جاہل لغت کے اندر اس کے 3 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ جاہل وہ بھی ہے کہ جو جان بوجھ کے حق سے اعراض کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے،